اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ آج سے ہم آپ کی خدمت میں باقاعدہ ایک گفتگو شروع کر رہے ہیں مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد سید ہاشم حداد کے حالات زندگی کے بارے میں۔ کافی تعطل کے بعد، کافی تاخیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بنیادی وجہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکے تھے، مرحوم سید ہاشم حداد سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں وہ واحد شاگرد ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ وقت علی آغا قاضی طباطبائی کے حضور استفادہ کیا، ان سے فیض حاصل کیا، معنوی مراتب اور کمالات حاصل کیے، اور تمام اسفار اربعہ جو عرفاء طے کرتے ہیں ان تمام اسفار کو انہوں نے طے کیا۔ اور ہاشم حداد کے حالات زندگی کے بارے میں ایک باقاعدہ کتاب تدوین کی گئی ان کے گراں قدر شاگرد آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی کی جانب سے۔ خود شاگرد نہایت گراں قدر شاگرد ہیں۔ پہلے مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور تفصیلی فیض حاصل کر چکے ہیں ایران میں، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف عراق تشریف لے جاتے ہیں، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ انہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ وہاں جا کر مرحوم آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے وصی رسمی جو نجف میں موجود ہیں ان سے استفادہ کیا جائے، آیت اللہ کوچانی سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مرحوم علامہ طباطبائی اپنی گفتگو میں اکثر سید ہاشم حداد کا تذکرہ کرتے تھے، لہٰذا آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی جب کربلا تشریف لے جاتے تو ان میں یہ ایک اشتیاق اور ایک یہ تڑپ ہوتی کہ قاضی کے اس شاگرد کو بھی دیکھا جائے کہ یہ کون ہیں اور کس مرتبے پر فائز ہیں۔ لہٰذا مرحوم قاضی کے وصی سے اجازت لے کر وہ آغا حداد کی خدمت میں شرفیاب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 28 سال باقاعدہ مرحوم سید ہاشم حداد سے معنوی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس 28 سالہ فیض کو انہوں نے ایک باقاعدہ کتاب کی صورت میں تدوین کیا، بیان کیا آئندہ نسلوں کے لیے، اور اس کتاب کا عنوان رکھا روح مجرد۔ لہٰذا ہم سید ہاشم حداد کو اسی ٹائٹل سے اور اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ روح مجرد سید ہاشم حداد ہندی۔ یہ وہ گراں قدر شاگرد ہیں کہ جن کے حالات زندگی کو اگر ہم ابتدا سے بیان کریں، یعنی ان کی ولادت سے پہلے اور ان کے دادا کے متعلق اگر ہم آپ کو کچھ بیان کریں، چونکہ ہندی الاصل ان کے دادا تھے، ماجرا کچھ اس طرح سے ہے جسے آغا سید محمد حسین حسینی طاہرانی نے سید ہاشم حداد سے سنا اور باقاعدہ اسے کرتاس کے سپرد کیا، اور اس واقعے کو تحریر کیا کہ 150 سال سے زائد عرصہ پہلے ہندوستان میں دو قوموں کے درمیان نزاع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے یا جنگ ہوتی ہے۔ فاتح قوم شکست خوردہ قوم کو اپنا غلام بنا لیتی ہے اور ان غلاموں کو آگے پھر فروخت کر دیتی ہے۔ انہی فروخت شدہ افراد میں ایک شخصیت کا نام سید حسن ہے۔ یہ حسن مرحوم سید ہاشم حداد کے دادا ہیں، اور ہندوستان میں انہیں باقاعدہ اسیر بنایا گیا، اور انہیں ایک شیعہ خاندان جو افضل خان نامی شخص تھا اسے فروخت کر دیا گیا، اور یہ افضل خان اس سید حسن کو خریدنے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ کربلا معلیٰ میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ سید حسن ان کے ساتھ کربلا میں آتے ہیں، اور کربلا میں جب وہ افضل خان ان سے کرامات دیکھتا ہے، ان کے
ख़ानदान جو ہے وہ باقاعدہ سید ہاشم حداد کے دادا سید حسن سے کرامات کو مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیتے ہیں کہ ہم ایک ایسے جلیل القدر سید کو کیسے اپنا غلام بنا سکتے ہیں کہ جو صاحب کرامات ہے۔ لیکن سید حسن اس آزادی کو اور مفت کی روٹیاں توڑنے کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے لیکن میں بغیر کام کے مفت کی روٹیاں نہیں توڑوں گا، کوئی کام میرے سپرد کیا جائے کہ جس کام کو میں انجام دوں۔ تو افضل خان نامی شخص جو ہے انہوں نے سید حسن کے ذمے کچھ کام لگائے کہ یہ 3-4 کام ہیں، ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی آپ انجام دیں، آپ آزاد ہیں۔ لہٰذا ان کاموں میں جب ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ایک کام مشک بھرنا ہے، سقائی، یعنی گھر سے باہر سے جانا ہے، فرات سے پانی کو مشک میں بھر کے لانا ہے اور وہاں کربلا میں مقیم جو خاندان ہیں ان کے گھروں کو پانی پہنچانا ہے۔ تو سید حسن کہتے ہیں کہ یہ تو میرے جد حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلاف التحیت و ثنا کی ایک جو ہے وہ سنت ہے، تو یہ تو میرے لیے باعث افتخار کام ہے، لہٰذا اس کام کو جو ماشکی ہے اسے انتخاب کرتے ہیں اور باقاعدہ مشکوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں اور کربلا میں مقیم جو آبادی ہے، جو افراد ہیں، چاہے عرب ہوں چاہے غیر عرب ہوں، ان کے گھروں میں پانی سپلائی کرنے کا کام ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ سید ہاشم حداد اپنے دادا کی پاکدامنی، نجابت اور پاکیزگی کے متعلق آغا محمد حسین حسینیہ طہرانی کو کچھ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یوں تو میرے دادا سے متعلق بہت سی حکایات نقل ہیں کہ وہ اس قدر نجیب تھے، اس قدر پاک دامن شخص تھے، لیکن کچھ واقعات اپنے دادا سے متعلق نقل کرتے ہیں کہ ان کے دادا عربوں کے گھروں میں جب پانی پہنچایا کرتے تھے تو اس قدر نجیب تھے کہ آج تک انہوں نے اپنی زندگی میں کسی عرب کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کسی خاتون کی طرف نگاہ نہیں ڈالی۔ لہٰذا عرب جو غیرت کے عنوان سے شہرت رکھتے ہیں، غیرت جاہلانہ جو قدیمی زبان میں تھی، قدیمی زمانے میں موجود تھی، اس غیرت کو ابھی کے عربوں میں بھی موجود تھی، تعصب کرتے تھے، لیکن سید حسن اس قدر نجیب تھے، اس قدر پاک دامن شخصیت تھے کہ انہوں نے کبھی کسی عرب کی عورت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی، لہٰذا عربوں نے انہیں اپنے گھر میں داخلے کی مکمل اجازت دے رکھی تھی کہ سید حسن جب بھی ہمارے گھر داخل ہونا چاہیں یہ بغیر اجازت کے، بغیر یا اللہ کہے، بغیر دروازے پر دستک دیے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اس قدر نجیب شخص ہے کہ اگر گھر کے اندر بھی داخل ہوگا تو کسی خاتون کی طرف نگاہ نہیں ڈالے گا، لہٰذا ان کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ گھر کے اندر آتے تھے اور ان کا چہرہ دیوار کی طرف ہوتا تھا اور سب لوگوں کے گھروں میں اسی طرح پانی پہنچایا کرتے تھے۔ عرب کی ایک یہ رسم بھی ہوا کرتی تھی کہ یہ اپنی بچیاں جب جوان ہو جاتی تھیں تو ان کے جہیز کی خریداری کے لیے انہیں شہر بھیجا کرتے تھے کہ جائیں، جا کر اپنی ضروریات زندگی سے متعلق جو سامان آپ خریدنا چاہتی ہیں، اپنی پسند کا سامان بازار سے اور مارکیٹ سے، شہروں سے خرید کے لے آئیں تاکہ آپ جو ہے نا وہ اپنے گھر منتقل ہو سکیں، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ایسے میں خاندان یقینی بات ہے اس نوجوان بچی کے ساتھ خود جایا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی خاندان خود نہیں جاتا تھا تو وہ سید حسن کو اپنی جوان بچی کے ساتھ بھیج دیتا تھا کہ جاؤ، جا کر خریداری کر کے لے آؤ۔ کیوں؟ چونکہ انہیں اعتماد تھا سید حسن کی پاکیزگی اور نجابت کے اوپر، اور سید حسن جب بچی گھر آتی تھی تو نقل کرتی تھی کہ میرے گھر سے نکلنے سے ساتھ اور واپسی کے وقت اس تمام مدت میں سید حسن نے کبھی مجھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میں کون ہوں، آیا خاتون بھی ہوں یا خاتون نہیں ہوں، کسے سوار کر کے لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، نہیں، بالکل توجہ نہیں کیا کرتے تھے، اس قدر وہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ نقل کیا جاتا ہے کہ سید حسن سہون، بھول چوک کے بنیاد پر بھی وہ کبھی خواتین کی طرف نگاہ نہیں ڈالتے تھے۔ اور پھر سید حسن کی کربلائے معلیٰ میں شادی ہو جاتی ہے
اور اس شادی کے نتیجے میں ان کے ہاں جو اولاد ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے سید قاسم۔ اور پھر سید قاسم کے آگے چونکہ سید قاسم کی ولادت کربلا میں ہوتی ہے، کربلا میں ہی جوان ہوتے ہیں، کربلا میں ہی شادی کرتے ہیں، اور پھر آگے سید قاسم کی بھی کربلا میں ہی شادی ہوتی ہے، اور ان کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، سید ہاشم، سید محمود اور سید حسین۔ ان تینوں میں سب سے بڑے سید ہاشم ہیں کہ جن کے حالات زندگی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ سید ہاشم حداد، یہ شخصیت مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگردوں میں شامل ہیں۔ والد کا نام قاسم ہے اور والدہ کا نام ان کا زینب ہے۔ ظاہری بات ہے، اب آپ نے ان کے دادا کی نجابت، پاکدامنی اور پاکیزگی کے متعلق سنا تو آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ جو نجابت، پاکیزگی، پاکدامنی ہے یہ انہیں دادا سے ورث میں ملی ہے اور نسل در نسل ان کے پاس یہ منتقل ہوئی ہے۔ سید ہاشم کی پیدائش 1318 ہجری قمری کو کربلا میں ہی ہوتی ہے، یعنی دادا ہندی الاصل ہیں، جبکہ والد کی پیدائش بھی کربلا میں ہوتی ہے اور خود سید ہاشم کی پیدائش بھی کربلا میں ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض نسخ میں سید ہاشم حداد ہندی کے عنوان سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے والد بھی نجیب شخصیت تھے، لیکن ان کے متعلق زیادہ کوئی معلومات وہاں پر تحریر نہیں کی گئیں آغا آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی جانب سے، لیکن دادا کی چونکہ اس قدر شہرت تھی اس وجہ سے ان کے دادا کا ذکر انہوں نے کیا، چونکہ عربوں کے ہاں ان کی داستانیں معروف ہیں سید حسن ہندی کی۔ ابتدائی تعلیم کے بارے میں اگر بیان کیا جائے سید ہاشم حداد کی، تو انہوں نے ابتدائی تعلیم کربلا معلیٰ میں حاصل کی، اور ادبیات عرب جو ہمارے ہاں حوزہ علمیہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے سیوطی، اس کتاب کو انہوں نے کربلا میں ہی کمپلیٹ کیا، اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف عراق تشریف لے گئے۔ انہیں سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق پہلے ہی معلومات موجود تھی۔ سید قاضی کی خدمت میں یہ کیسے پہنچتے ہیں، اس کے بارے میں 2 مختلف واقعات نقل ہیں۔ آیت اللہ حسین حسینیہ طہرانی نے جس واقعے کو نقل کیا ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ سید ہاشم حداد جب اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف عراق جاتے ہیں تو مدرسہ ہندی جو نجف میں ایک قدیمی مدرسہ ہے اس مدرسے میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو بالکل سامنے ان کو اپنے بالکل مد مقابل آغا سید علی قاضی طباطبائی تشریف فرما نظر آتے ہیں۔ یہ بغیر کسی جو ہے وہ جھجک کے سیدھا علی قاضی طباطبائی کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کی دستبوسی کرتے ہیں، اور علی قاضی طباطبائی ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پہنچ گئے، یہیں آپ کمرہ اختیار کریں اور کمرہ لے لیں اور یہاں پر زندگی کریں اور یہاں پر تعلیم حاصل کریں۔